اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابرار میر قائم کام صدر پاکستان پیپلز پارٹی یورپ دوستوں بھائیوں بہنوں میری ماؤں اور نوجوان لندن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم آتے ہیں کسی چیز کے ساتھ تو ایک پروڈکٹیوٹی اور ایک ایسی چیز لے کے آتے ہیں کہ جس کا اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں پاکستان کی جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں پاکستان کی جو سیاسی اور جمہوری طاقتیں ہیں ان کی جدوجہد اور پاکستان کی جو صحافت کے علم بردار ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں تاکہ ہم برج بنیں اور ہماری نئی نسلیں جو ہیں وہ اس سے استفادہ اٹھا سکیں کہ پاکستان کے بارے میں انہیں معلوم ہوتا رہے۔ آج کی جو ہماری شخصیت ہیں وہ آپ نے پوسٹر وغیرہ کل دیکھ ہی لیا ہوگا کہ انہوں نے اپنا بیٹا بھی قربان کر دیا طالبان کی دہشت گردی کے سامنے، لیکن وہ پھر بھی کھڑے رہے۔ اور کس لیے کھڑے رہے؟ کہ پاکستان کے لیے جو جدوجہد ہے امن کی اور ہمارے ملک میں جو ایک دہشت گردی تھی اس کے خلاف وہ لڑے۔ اور یہ بڑا دل خراش سی سچویشن ہوتی ہے کہ انسان کبھی سوچتا ہے کہ شاید وہ تھک ہار کے زندگی کو پھینک دیتا ہے، ادھر چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کچھ نہیں میں کر سکتا ہوں، کیا جب میرے اپنے نہیں رہے، اولاد نہیں رہی، تو وہ اس کے آگے کچھ پھر سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ لیکن ایک مشن جو ہوتا ہے انسان کو اپنا غم وہ طاقت بنا کے آگے لے کے جاتا ہے، وہ مشن امن کا۔ اور ان کی پارٹی بھی جو ہے نا باچا خان کی امن کی یہ پیروکار ہیں، ولی خان صاحب اور اب اسفندیار ولی صاحب۔ اور آپ کو میں نے وہی کہا کہ سورج کو جو ہے چراغ دکھانے کے مانند ہے۔ 3 منسٹریز ان کے پاس رہیں جب 2008 میں ANP کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، اور ترجمان بھی تھے حکومت کے، انفارمیشن منسٹر بھی تھے، ٹرانسپورٹ کے منسٹر بھی تھے، پھر انٹر کوارڈینیشن پروونشل جو ہوتی ہے منسٹری وہ بھی تھی ان کے پاس۔ سب سے بڑھ کے کہ یہ اس ڈیلیگیشن میں 2-3 لوگ گئے تھے جو بڑا ایک خطرناک قسم کا سفر میں کہوں گا، طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے مالا کنڈ صوفی محمد اور وہ جو معاملات تھے ان میں وہ شامل تھے۔ پھر عوامی نیشنل پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری بھی رہے اور اب جنرل سیکرٹری ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، اور PDM جو بنی ایک نئی اتحاد بنا اس کے وہ سپوکس مین بھی ہیں، انفارمیشن سیکرٹری ہیں۔ آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے ہمارے ساتھ ہیں، وہ تشریف لائے، انہوں نے وقت دیا۔ میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں، میاں افتخار حسین صاحب۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ بڑی مہربانی، خدا خوش رکھے۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب بہت بہت مہربانی۔ میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے سینئرز کا، اپنے اسٹالورٹس کا اور اپنے اسلاف کا خیال رکھیں۔ آپ سے صرف 2-4 منٹ ہم یہی پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ نے سیاست کیوں شروع کی، اور آپ جس نظریے پہ چل رہے ہیں اس سے آپ پاکستان کو کیا استفادہ دے سکتے ہیں۔ میں آپ سے بات کرتے کرتے ویلکم کر لوں اعزاز سید صاحب، بڑے ایک ڈائنامک صحافی ہیں ماشاءاللہ، بڑے ان کے خطروں کے کھلاڑی میں اگر کہوں تو کم نہیں ہے۔ اعزاز صاحب آپ کو آواز آ رہی جی؟ جی ابرار صاحب بہت شکریہ، افتخار صاحب کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ بڑی مہربانی، آپ کو دیکھ کے بڑی یہ خوشی بزرگ ہوئی۔ ہیں جی ہمارے، میں ابھی انہی کی بات کر رہا تھا کہ ANP نے بڑی قربانیاں دی اور خاص طور پہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بھی قربانی دی۔ اور بندہ اعزاز صاحب بندہ کہتا ہے کہ سب کچھ پھینک دے جائے بھاڑ میں کیا کروں گا، اور مطلب چلے میں ان کو ایموشنل نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو میں ان کے بارے میں ابھی بتا رہا تھا، تو آپ بھی تشریف لائے ہیں، یہ اچھا ہوا ہے۔ اور ہمارے ویورز جب میں نے یہ پوسٹر لگایا تو کافی مجھے کالز آئیں، ٹیکسٹ آئیں کہ بہت اچھا پینل ہے اور ہمیشہ کی طرح اچھی سلیکشن ہے، اور آپ دوبارہ میرے پروگرام میں تشریف لائے ہیں اعزاز صاحب، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ میاں صاحب ہم یہی پوچھتے ہیں، اور یہ اعزاز صاحب اور کوئی بھی سینئر صحافی ہم اس لیے بھی لیتے ہیں کہ ایک تو یہ جو بیرون ملک پاکستانی ہے یہ ڈائریکٹ جب ان سے بات کرتے ہیں، جب سے آپ سیاستدان، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے پاکستان کی صحافت اور سیاست کو سمجھ رہے ہیں، ورنہ ہم کٹ رہے ہیں، ہمیں ڈیول نیشنلٹی ہمیں ذبح کر رہی ہے۔ تو میں پہلے آپ سے اسی بات سے شروع کروں گا کہ آپ بتائیں کہ سر آپ سیاست میں کیوں آئے، اور آپ کی پارٹی اور آپ کا نظریہ
پاکستان اور عوام اور جمہوریت کو کیا دے سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید خدا کو یہی منظور تھا کہ مجھے اسی نظریے پہ چلنا ہے، کیونکہ مجھے ابتدائی سے جو اسکول میں داخلہ ملا تو فخر افغان بادشاہ خان کے اسکول میں مجھے داخلہ ملا، اور میں نے ابتدا یعنی کے جی سے جو سٹارٹ کیا تو وہ بادشاہ خان کا بنایا ہوا اسکول تھا. یعنی انہوں نے وہاں پہ یہ یعنی چندوں سے چلانے والا ایک جو سلسلہ شروع کیا تھا کہ سارے پختونخوا میں وہ اسکول بنیں گے. 130 کے قریب اسکول انہوں نے بنائے تھے. اس میں سے ایک ہمارے گاؤں پبی میں بھی یعنی اسلامی مدرسہ تھا، اس کو آزاد اسلامی اسکول کہا جاتا تھا یا مدرسہ کہا جاتا تھا. اسی میں میں داخل ہوا. میرا فارم ماسٹر بھی خدای خدمتگار تھا، میرا ہیڈ ماسٹر بھی خدای خدمتگار تھا، جس نے مجھے قرآن شریف پڑھایا وہ بھی خدای خدمتگار تھا. تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب میں نے یعنی ابتدا کی علم کے حصول کے لیے تو وہ خدای خدمتگاروں سے میں نے حاصل کیا اور ان کے ہاتھوں میں پلا بڑا. تو اسی دن سے لے کر آج تک یہی ایک سوچ ہے. جو مختلف مراحل میں پھر میں یعنی اسکول سے باہر گئے تو کالج میں گیا، تو کالج میں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا وہاں پہ یعنی ممبر رہا. پھر میں ورکر کے حیثیت سے میں نے کام کیا، اور اس کے ساتھ ہی پھر میں یعنی تنظیم کا صدر بنا. پھر میں نے یونین کا الیکشن لڑا بحیثیت صدارتی امیدوار، اور اس کے بعد پھر میں یونیورسٹی گیا، اور یونیورسٹی میں 80 میں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا صوبائی صدر بنا. اور اس طریقے سے 83 میں پھر یعنی مجھے جیل جانا پڑا، پھر 84 میں جیل جانا پڑا، پھر 85 میں جیل جانا پڑا، پھر 86 میں، پھر 87 میں، اور تسلسل سے چونکہ ضیاء الحق کا وہ مارشل دور تھا تو اسی میں یعنی جیل کاٹتا رہا. اور اگر میں اسکول کی بات کروں تو پھر میں کالجیٹ اسکول میں داخل ہوا تو وہاں پہ یعنی 68 میں ایوب خان کے مارشل لا کے خلاف تحریک چل رہی تھی، تو اسی میں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی بنا اسلامیہ کالج میں، اور ہم کالجیٹ میں تھے. تو اسلامیہ کالج کی پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن جب جلوس نکالا کرتے تھے تو ہم اس میں شامل ہوا کرتے تھے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کے جی سے لے کے آج تک مختلف مراحل میں جو موقع مجھے ملا تو بادشاہ خان کی نظریات سے یعنی روشنی حاصل کرتے ہوئے اسی راستے پہ چلتا رہا. اور بس دعا کریں کہ چونکہ ایک سوچ ہے عدم تشدد کی، پیار اور محبت کی، اور انسانیت کی خدمت کی، اور اسی بنیاد پہ یعنی ہم ایک دل میں آس لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید ہماری یہ کوشش جو ہے انسانیت کے کام آئے، لوگوں کے لیے یعنی آسانی پیدا کرے، دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہو، امن و امان کا قیام ہو، اور لوگ آرام سے زندگی گزارے. تو یہی مختصر سا خاکہ ہے. باقی آپ سوال کریں تو میں جواب کے لیے حاضر ہوں. جی بہت شکریہ میاں صاحب. میں اعزاز صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس دوبارہ تشریف لائے ہیں. اعزاز صاحب آپ کو آواز آ رہی سر؟ جی اچھا تھوڑے سے آپ کے سگنل ہو رہے ہیں، کوئی نہیں. لیکن آپ بھی بتائیں اعزاز صاحب کہ میڈیا کو ہی آپ نے کیوں رکھا اپنے سامنے، حالانکہ صحافت اور سیاست، بلکہ میں اب تو جمہوریت کہتا ہوں، چولی دامن کا ساتھ ہے. تو کئی صحافی سیاست کی طرف بھی چلے گئے ہیں، تو آپ ابھی تک سیاست میں ہی ہیں، صحافت میں ہی ہیں، یا کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ بھی اپنے بارے میں ذرا تعارف کرائیں سر. میں ضرور بات کرتا ہوں، لیکن میں کہ میں ان بڑا دل جو ہم اعزاز صاحب آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے اور ویڈیو بھی آپ کی سٹک ہوئی ہے. ذرا اسے ریفریش کر لیں تاکہ ہم آپ کی بات کو جو ہے نا سننا چاہ رہے ہیں
وہ پوری بات اگر ہمارے سامنے آ جائے تو دیٹ ول بی گریٹ. ذرا ریفریش کر لیں کیونکہ آپ کی میں جی پلیز ریفریش کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ریفریش کر لیں. میاں صاحب آپ کو بھی اعزاز صاحب کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی تھی نا جی؟ کٹ نہیں, بالکل سمجھ نہیں آ رہی. ہاں نہیں وہی نا جی, سم ٹائم وہ ادھر ہوتا ہے, مجھے آواز نہیں آتی, لیکن سم ٹائم میں بعد میں پروگرام دیکھتا ہوں تو کچھ جگہ صحیح بھی ہوتی ہے آواز, تو میں اس لیے آپ یہ سے بالکل ریکنفرم کرنا چاہ رہا تھا. بالکل جی صحیح کوئی نہیں ہے, بالکل صحیح نہیں. کیا میں بس یہ اعزاز صاحب کو دوبارہ ان کر لوں. میاں صاحب تو ابھی جو کوشچنز بھی آ رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ میں ظاہر ہے آپ اویئر ہوں گے پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے. اب دوست کہہ رہے ہیں جی کہ جو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ اپنی پرفارمنس نہیں امپروو کر رہی, وہ بس صرف پی ڈی ایم کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. ایک تو یہ بات ہے, پھر ایک ہی ماہ میں جو ہے نا پیٹرول کی قیمتیں اوپر نیچے کر کے دو تین دفعہ وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے کم کی, اور پھر زیادہ بھی ہوتی ہے اس کا وہ نہیں کرتے. جی اعزاز صاحب پھر آگے جی. اور کھاد کی ابھی میرے خیال جو میں گورنمنٹ, کافی ہاں جی کلیئر بالکل ہے. جی بہتر جی, پلیز آپ کیری آن رکھیں, پھر ہم آگے بات چلائیں جی پلیز اعزاز صاحب. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی جرنلسٹ کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کسی پولیٹیشین کی کو پبلکلی اس کی تعریف کرے یا اس سے اس بات کا اظہار کرے کہ ان کے کام سے وہ متاثر ہے. تو مجھے لیٹ می ایڈمٹ دس although this is in violation of my professional ethic, لیکن افتخار صاحب کے ساتھ کسی بھی پینل میں ہونا میں تو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں, کیونکہ افتخار صاحب ان چند لوگوں میں پاکستان میں اہل سیاست میں ہیں جن کا جو کردار ہے, جن کے ایکشنز ہیں, وہ اہل سیاست کے لیے نہیں, صرف ہی نہیں بلکہ اہل صحافت اور باقی جو سیگمنٹ لائف ہیں ان کے لیے بھی بڑے مشعل راہ کی حیثیت سے رکھتے ہیں. تو دوسری آپ نے میرے حوالے سے جو بات کی, تو میں ایکسیڈنٹلی جرنلزم میں آیا. میرے ایک ٹیچر تھے جو کالج میں مجھے پڑھاتے تھے, آج کل وہ بیرون ملک ہوتے ہیں, سعودی عرب میں ہوتے ہیں, تو افضل امان ان کا نام ہے. تو ہی انٹروڈیوس می ٹو جرنلزم. میں سیاست میں آنا چاہتا تھا, اور سچ یہ ہے کہ میں اچھا سیاست میں آ کے کوئی انقلاب لانا چاہتا تھا. ٹھیک تو پھر وہ ہوا یہ کہ میں جرنلزم میں آ گیا, اور جرنلزم میں آ کے جرنلزم سے ایسی محبت ہوئی کہ پھر واپس مڑ کے دیکھ نہیں سکے. تو بس اسی دشت کے راہی بن گئے ہیں, اور ابھی تک تقریباً 20 سال ہو گئے یہی کام کر رہے ہیں. نہیں زبردست اعزاز صاحب. بات یہ ہے کہ صحافت اور یہ سیاست ہو, کرنی عوام کی خدمت ہے, وہ بھی بڑا نوبل کاز ہے. اور میں آپ کے پاس آؤں گا, یہ سوال آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے کہا کہ کسی سیاستدان کی ظاہر تعریف یا ویسے کرنا آپ کے لیے مشکل ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سیاستدان اگر ایک میڈیا ہاؤس لے لے یا اون کرتا ہو تو پھر آپ کیا کریں گے, پھنس جائیں گے. یہ بعد میں جواب دیجیے گا اس کا مجھے. میاں صاحب ابھی جو اس وقت چل رہی ہے پی ڈی ایم, گورنمنٹ پیچھے رہ گئی ہے, اور پی ڈی ایم ہر جگہ ہو رہی ہے. پی ڈی ایم جی پیچھے, پی ڈی ایم کو یہ ہو گیا, پی ڈی ایم کو وہ ہو گیا, پی ڈی ایم اس طرح ہو گئی. یعنی کہ آپ لوگوں نے کوئی ایسی چڑھائی کی ہے کہ گورنمنٹ کو اور لفظ کوئی نہیں ذہن میں آتا. وہ کبھی کہتے ہیں جی وہ فلاں لیڈر نہیں جلسے میں آیا, کبھی کہتے ہیں وہاں نہیں آیا, یہ نہیں آیا. چاہے کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ عوام کو کس سطح پہ انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا ہے. تو ظاہر ہے آپ ایک اتحاد بنتے ہیں, ٹوٹتے ہیں. اور یہ بھی بتائیے گا کہ جماعت اسلامی پی ڈی ایم میں کیوں نہیں آئی؟ سب سے پہلے تو میں اعزاز صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جو کمنٹس میرے حوالے سے پاس کیے. میں خود بھی اپنے لیے اعزاز صاحب کے ساتھ یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ میں اس پروگرام میں ان کے ساتھ شامل ہوں. میں اس کو بڑے قریب سے جانتا بھی ہوں, دیکھا بھی ہے, کئی بار مل بھی چکا ہوں, اور اس کی جو صحافت سے محبت ہے اور جس طریقے سے یہ کرتے ہیں میں جانتا بھی ہوں, اور اس کی یعنی تقریباً ہر ٹویٹ اور یہ میں خود ہی چیک بھی کرتا ہوں, اکثر اس سے سیکھتا ہوں. رہی یہ بات پی ڈی ایم کے حوالے سے, میں پی ڈی ایم کے تو آپ جو تبصرہ کر رہے ہیں اس سے
صاف ظاہر ہے کہ یہ کامیاب ترین اتحاد ہے اور تقریباً 10 کے قریب اس میں پارٹیاں ہیں اور ان پارٹیوں کے حوالے سے آپ خود اندازہ کر سکتے کہ ہم مختلف ادوار میں ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں، لیکن جمہوریت کی خاطر ہم ایک ہوئے ہیں اور ایک منیمم ایجنڈا ہمارا ایک ہے۔ کافی کوشش کی گئی کہ ہمارے اس اتحاد کو توڑا جائے، اس میں غلط فہمیاں پیدا کی جائیں اور رفتہ رفتہ اس میں مزید پختگی پیدا ہو رہی ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، بہت سارے مسائل کو مختلف رنگ میں پیش کیا گیا، میاں صاحب کے بیان کو ایک انداز میں پیش کیا گیا، زرداری صاحب کے بیان کو دوسرے انداز میں پیش کیا گیا اور پھر پی ڈی ایم کے حوالے سے ایک ہوا کڑی کی گئی کہ اب ٹوٹنے والی ہے، کل ٹوٹنے والی ہے، لیکن ہر آنے والا دن جو ہے اس کی مضبوطی کا یعنی پیغام لے کے آتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ موجودہ حکومت داندلی کی پیداوار ہے اور اس کا خاتمہ ہر صورت ضروری ہے اور اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ ری الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، مداخلت سے پاک ہو، یہ وہ ہمارا منیمم ایجنڈا ہے جس پہ ہم سب متفق ہیں اور ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں اور آئین کی بالادستی میں سر فہرست یہ ہے کہ تمام ادارے آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنا کام کریں اور پارلیمنٹ کو سپریم جانیں، تو تب ہمارا پاکستان جو ہے یہ ترقی بھی کر سکتا ہے، جمہوریت مضبوط بھی ہو سکتی ہے اور ہمارے ادارے بھی مضبوط ہو سکتی ہے۔ تو اسی پروگرام کے حوالے سے پی ڈی ایم کو کافی پذیرائی ملی ہے، ہمارا ایک جلسہ ناکام نہیں ہوا، ہمارا ایک ریلی ناکام نہیں ہوا اور انہوں نے ایک یعنی وزراء 51 وزیر انہوں نے رکھ لیے ہیں، ان کا کوئی نہ محکمہ ہے نہ ان کو محکمے سے کوئی سروکار ہے، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، ان کو رٹی رٹائے چند یعنی فکرے ان کو دیے گئے ہیں کہ پی ڈی ایم کا پروگرام ہوا ناکام ہوا، پی ڈی ایم کا ابھی ہمارا آپ یقین کریں میں لاہور میں تھا اور لاہور کا جلسہ ابھی ہمارا ہونے باقی تھا اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا بیان چلا کہ پی ڈی ایم کا جلسہ ناکام ہو گیا، تو مجھے ہنسی آئی کہ ابھی جلسہ ہوا نہیں ہے تو ناکام کیسے ہوا، لیکن پھر ذہن نے کام شروع کیا کہ ان کو تو یہ فکرے دیے گئے ہیں کہ ان کو تو یہی کہنا ہے، تو اب ساری چونکہ بلا خدا کرے سوشل میڈیا کا کہ یہاں پہ تو میڈیا پہ ہمیں دکھایا نہیں جاتا اور اکثر ہمارا جلسہ جب ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو تیاری ہوتی ہے اس کے کچھ فوٹیج لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو دکھاتے یہ ناکام ہے، جب ہمارا بڑا ہوا یعنی تمام میدان بڑا ہوتا ہے اس کو کبھی یہ اس طریقے سے نہیں دکھاتے، لیکن ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں اپنا جدوجہد جاری رکھنا ہے، ہمیں ان سے کوئی یعنی امید بھی نہیں ہے، یہاں پہ کنٹرول طریقے سے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر کے ہمارے کامیاب پروگرام کو ناکام دکھاتے ہیں اور حکومت جو روز بروز ناکامی یعنی اس کے نصیب میں لکھی ہے کہ ان کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں نہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس کے کریڈٹ لے سکے، یعنی عمران خان نے جو باتیں ماضی میں کی تھی اس کے الٹ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک رٹا لگایا ہوا ہے کہ یہ این آر او مانگتے ہیں اور یہ یعنی کرپٹ لوگ ہیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ نفسیاتی طور پہ لوگوں کو یعنی صرف لالی پپ یعنی کے ذریعے خوش کرنا چاہتے ہیں، ورنہ کرپٹ ترین لوگ اسی حکومت میں ہیں اور یعنی جتنی کرپشن آج ہے اس سے قبل پاکستان میں کبھی نہیں تھی، اور این آر او کی جو بات ہے تو این آر او تو ان سے لوگ لیتے ہیں جس کے پاس کوئی اختیار ہو، یہ بیچارہ تو اب خود این آر او کے پوزیشن میں ہیں، شاید ان کو این آر او نہ ملے جو موجودہ حکومت ہے، ان کے خود وزراء اور ان کے لوگ جو ہے اب وہ تنگ ہے کہ ہماری تمام تر ناکام پالیسیوں کے باوجود لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے ہیں اور صرف میڈیا کے ذریعے ہماری حیثیت یعنی اپنے آپ کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پی ڈی ایم نے اپنے جو ٹارگٹس ہیں ابھی تک اچیو کیے ہوئے ہیں اور ہم انشاءاللہ یعنی اپنے اس موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہماری یہ تحریک تب تک چلتی رہے گی جب تک موجودہ داندلی کی پیداوار حکومت کا خاتمہ نہیں کرتے اور شفاف فری اینڈ فیئر اور مداخلت سے پاک الیکشن نہ کرائے جائے تو تب تک یہ تحریک ہماری جاری رہے گی۔ یہ آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی میڈیا سے متعلق، وہ میں اعزاز صاحب سے پوچھوں گا
لیکن اگلا ایک سوال مجھے بتا دیں کہ 19 تاریخ کو جو الیکشن کمیشن کے باہر ایک دمادم مست بلندر ہونے والا ہے، اس سے کیا نتائج اخذ ہوں گے؟ اور اگر فیصلہ وہی آیا نظریہ ضرورت والا، تو پھر لوگ کہیں گے جی دیکھیں جی پی ڈی ایم کو رسوائی ہوئی ہے، پی ڈی ایم یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کا کیا آپ نے اے بی سی پلان کیا رکھا ہوا ہے؟ ایک نہ تو بتائیں، ہمارا پلان نہ بتائیں، لیکن لوگوں کا ریئیکشن آئے گا اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ 18 کو ہمارا اپنا اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہے، تو اسی میں 19 کے حوالے سے اور یہ تمام جو آپ نے سوالات کیے تو اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ اب اس کے حوالے سے ہمیں کون سا قدم اٹھانا ہے. لیکن یہ بات تو بالکل طے ہے کہ اس جی یعنی فارن فنڈنگ کیس کو اتنا ڈیلے کرنا یہ کون کر رہا تھا، کس حوالے سے کر رہا تھا، کیوں کر رہا تھا، تو یہ تو صاف جی ظاہر ہے. ایسا ورنہ ہمیں تو ایک تجربہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ یہی پاکستان میں صرف اس ایک بندے کو ایماندار قرار دیا گیا، صادق اور امین، اور جس کیس میں صادق اور امین قرار دیا گیا بنی گایا کی زمین، وہ 1 مہینے قبل اس نے پیسے ادا کیے. یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس وقت اس کے صادق امین کا اعلان ہو رہا تھا تو اس نے بنی گالا کو قبضے میں کر رکھا تھا. یہ قبضہ مافیا کے حوالے سے یعنی 300 کنال زمین اس نے قبضہ کر رکھا تھا. اس کے باوجود بجائے اس کے کہ اس کو سزا ملتی، اس کو صادق اور امین کی یعنی اعزازی ڈگری دی گئی. اور کتنا بدقسمت ملک ہے کہ صرف ایک ہی صادق اور امین ہے ہمارے ملک میں، باقی کوئی نہیں ہے، کیونکہ عدالت نے اسی ایک کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کو ضرورت تھی، یہ صادق نہیں تھا، امین نہیں تھا، تو اس کو لازمی طور پہ صادق امین ڈکلیئر کرنا تھا، کیونکہ یہ خاص ایجنڈے کا یعنی ایک پیداوار ہے، اور اس ایجنڈے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے عمران کی ضرورت تھی، تو اس کو صادق اور امین قرار دیا گیا. تو ہمیں اس کا تجربہ ہے کہ کون سا فیصلہ آئے گا، کیسا فیصلہ آئے گا، لیکن یہ بھی دنیا جانتی ہے کہ اس کو ڈیلے کیوں کیا گیا. آج تک یعنی بالکل صاف ظاہر ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا ایمانداری سے فیصلہ ہو، میرٹ پہ فیصلہ ہو، تو نہ پی ٹی آئی رہے گی اور نہ عمران رہے گا. یہ تو ایک چینی کی اگر بات کریں، ایک آٹے کی اگر بات کریں، کس کس چیز کی بات کریں، ایسا نہیں ہے کہ یعنی یہ تو جن ہیں کہ اس کو ابھی تک انہوں نے یہاں پہ قائم کر رکھا ہے. یعنی اس کے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، پالیسیاں ناکام ہیں، سب کچھ ناکام ہے. اور انشاءاللہ یہ فیصلہ جو 19 کا فیصلہ جو ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کا یعنی جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے، ہمیں یقین ہے کہ میرٹ پہ ہوگا تو عمران خان اور اس کی پارٹی نہیں ہوگی، نہ اس کی حکومت ہوگی. جی بہت شکریہ میاں صاحب. اعزاز صاحب، یہ بات آپ کے نام کے ارد گرد گھومتی ہے کہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اعزاز ہوا، کوئی کہتے ہیں اعزازی ہے، اعزازی، اعزاز، یہ ساری آپ کے نام کے ارد گرد چیزیں گھومتی ہیں. اب میڈیا دیکھیں، میڈیا کو جو سیاستدانوں سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اس میڈیا نے کافی پروموٹ کیا، خود میڈیا والے کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے. تو اب میڈیا کس نہج پہ پہنچ چکا ہے؟ ہم تو اعزاز صاحب کھلی آفر دیتے ہیں کہ ہمارے پہ تنقید ہو، ہم اس پہ سیکھتے ہیں، لیکن یہاں تھوڑی سی کوئی میڈیا میں بات کر دے تو وہ بیچارہ سوشل میڈیا پہ چلا جاتا ہے یا اسے دھکا لگ جاتا ہے، نکال دیتے ہیں. تو اس یہ جو میاں صاحب نے ابھی بات کی، میں آخری چھوٹا سا ایڈ کر دوں کہ یہ اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے اسی میرٹ پہ تو پھر یہ ختم. حالانکہ ہاف کنفیشن وہ کر چکے ہیں کہ جی میرے ایجنٹوں نے کیا، یعنی کہ وہ وہی بات ہے، جوا کھیلا ہے لیکن سپریڈ بیٹنگ تھی، انگلش کا ورڈ یوز کر دیا. جیسے انہوں نے قرضہ اتارا تھا اپنے جوئے کی رقم سے، وہ سپریڈ بیٹنگ تھی جی، یعنی کہ وہ پتہ نہیں کوئی حلال ہوتی ہے. تو یہ بتائیں میڈیا کے حوالے سے اعزاز صاحب کہ میڈیا کی آنکھ سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نظام کیا بچ رہا ہے یا اس میں امپروومنٹ ہے یا نظریہ ضرورت ہی آڑے آئے گا پھر؟ ابراہیم، میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں، اور مجھے یہ بتانے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس وقت جی پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے، جتنے بھی چینل آپ لگا لیں، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، اور جتنے بھی اخبارات آپ اٹھا لیں، یہ تمام کے تمام کنٹرولڈ ہیں، اور اس میں وہی آفیشلی اپرووڈ سچ ہے وہ بولا جاتا ہے. آفیشلی اپرووڈ سچ کے علاوہ جو ظالم حکمران کے سامنے سچ کہنے والی بات جو ہے وہ نہیں ہے. یہ میڈیا پر سینسرشپ کون لے کے آ رہا ہے؟
کیسے آ رہی ہے یہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو پتا ہے، اور یہ وہ طاقتور لوگ ہیں جو خالی میڈیا ہی نہیں، میں بڑے ادب سے کہوں گا، وہ ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں. ہمارے اپوزیشن کے ہاتھ میں شامل بعض ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں ایک نظر نہ آنے والی زنجیر سے، اور وہ زنجیر کس کے ہاتھ میں ہے یہ مجھے بھی پتا اور آپ کو بھی پتا ہے. تو میڈیا کا بھی حال وہی ہے جو پاکستان میں پولیٹکس کا حال ہے. اور اس وقت جو افتخار صاحب نے جو بات کیا کہ مین سٹریم میڈیا ان کو دکھاتا ہے، بالکل درست کہتے ہیں کہ ان کی جو بعض احتجاج ہیں یا بعض رہنماؤں اور بعض موضوعات پر جو تقاریر ہیں وہ میڈیا آزادی سے نہیں دکھا سکتا کیونکہ میڈیا کنٹرول میں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ قوم کو میڈیا نے لیڈ کرنا ہے یا سیاستدانوں نے لیڈ کرنا ہے. اس وقت جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اور حکومت، وہ سیاسی ایلیمنٹس ہیں جو اس ملک کے اوپر یا تو گورننس کر رہے ہیں یا حکمران ہیں، پی ٹی آئی حکومت کر رہی ہے، یا وہ اپوزیشن کی صورت میں پی ڈی ایم کی صورت میں اپوزیشن جماعتوں میں بیٹھے ہیں ہمارے سیاستدان. تو جو موجودہ حکومت ہے اس کے اوپر تو پی ڈی ایم کا یہ الزام ہے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور اس کے اوپر پی ڈی ایم کے اپنے آرگیومنٹ بھی ہیں. بالکل ہوگا ایسا اپیرنٹلی نظر بھی آتا ہے کچھ باتوں میں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خود پی ڈی ایم مکمل طور پر آزاد ہے؟ جس قید کا ذکر حکمران جماعت اور حکمران جماعت کے رہنما یا وزیر اعظم کے اوپر کیا جاتا ہے، کیا پی ڈی ایم کے ایک آدھ دو لیڈروں کو نکال کے پی ڈی ایم کی ساری سیاسی جماعتیں آزاد ہیں ذہنی طور پر کہ ان قوتوں کا نام بھی لے سکیں یا ان کرداروں کا نام بھی لے سکیں جو اس وقت عملی طور پر سیاسی جو لینڈسکیپ ہے وہ میک بریک کر رہے ہیں؟ آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں تو میں میڈیا کے حوالے سے آخری بات کرتا ہوں کہ کل کی بات ہے، کل کی 24 گھنٹے اس بات کو ابھی گزرے نہیں ہیں کہ بی بی سی جو کہ پوری دنیا میں ریکگنائزڈ ایک میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، اپنی آزاد آزاد جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے، اسے اپنا ایک پروگرام سیربین آج ٹیلی ویژن کے اوپر بند کرنا پڑا. اور انہوں نے اپنا جو سٹیٹمنٹ دیا اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے آج ٹیلی ویژن کے پروگرام سیربین میں ہمارے پروگرام میں مداخلت کی گئی، یعنی کہ ان کے پروگرام کو ٹیمپر کیا گیا. تو ان کی ٹیمپرنگ کی وجہ سے ہم آج ٹی وی کے ساتھ اپنا معاہدہ توڑ رہے ہیں. اور یہ آج ٹی وی نہیں ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے یہ سینسرشپ کیسے ہوتی ہے. تو یہ تو میڈیا کا حال ہے، اور بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا شاید سیاست کا بھی حال ایسا ہی ہے. جی میں چھوٹا سا ایک سوال ہے، اس کے بعد میں 2-3 کامنٹس ایسے ہیں جو میاں صاحب کے لیے آئے ہیں پی ڈی ایم اور یہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے، وہ میں شو بھی کیے ہیں اور دوبارہ بھی کروں گا. یہ جو آپ نے بات کی ہے اعزاز صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کرداروں کا نام بھی لینا چاہیے. نام لینے کی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمت نہیں ہے یہ اپوزیشن کی جماعتیں نہیں لیتی، تو جو نام لیتے ہیں انہیں بین کر دیتے ہیں. اور پھر میڈیا بھی تو نام لے سکتا ہے، کیا میڈیا پہ پابندی ہے؟ یہ تو دونوں طرف سے چل رہا ہے. اگر یہ نہیں نام لیتے تو میڈیا لے دے، یا جو نام لیتے ہیں ان کو ان کی تقاریر بین کر دی ہیں. ابرار صاحب میں نے تو پہلے بات بتائی نا کہ میڈیا پر پابندی ہے، میں نے تو پہلے ہاں اس جی ایڈمیشن کا اظہار کیا کہ میڈیا پر پابندی ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ دیکھیے جب آپ کسی بھی ملک کی یا ریاست کی پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اوپر بات کرتے ہیں تو اگر آپ مقابلہ کرتے ہیں میڈیا کا پاکستان کے یا کسی بھی ملک کے سیاسی رہنماؤں سے، تو دیکھیے سیاسی رہنماؤں کی عزت اور تکریم زیادہ ہوتی ہے میڈیا کے نمائندوں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی سیاسی رہنما وہ لوگوں کی ول کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ زیادہ باعث ہوتے ہیں اور زیادہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. میڈیا جو ہے، میڈیا تو چیزیں دکھاتا ہے، اور اگر دکھا نہ پائے تو میڈیا بولتا ہے، اگر بول نہ پائے تو اشاروں میں بات کرتا ہے. لیکن جب سیاستدان مل کر کوئی نام لینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیے نا میڈیا دکھانا شروع کرتا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں دکھاتا ہے. اگر کسی ایک آدھ نے نام لیا تو اسے دکھانا شروع کر دیا، اس کو بین کر دیا. کیا باقی سیاستدانوں نے آگے بڑھ کر جو بین کیے گئے لوگ ہیں ان کے حق میں باتیں کی یا اسی نوعیت کی باتیں کی؟
اگر سارے مل کے وہ باتیں کرنے لگ پڑتے جو ناپسندیدہ باتیں ہیں، جو تلخ حقائق ہیں، تو کیا میڈیا میں اتنی جرت تھی یا بین کرنے والوں میں اتنی جرت تھی کہ پاکستان کے سارے سیاسی رہنماؤں کو وہ بین کر دیتے؟ بلاول بھی خاموش ہو جاتا، اسفندیار ولی بھی خاموش ہو جاتے، ان کو بھی بین کر دیا جاتا، مریم نواز کو بھی بین کر دیا جاتا، اویس نورانی کو بھی بند کر دیا جاتا۔ تو دیکھیے یہ سب سیاستدانوں کو مل کے کرنا ہوگا۔ ایسا کیوں دکھتا ہے اسفندیار ولی صاحب بالکل خاموش ہیں؟ ایسا کیوں دکھتا ہے کہ بلاول سامنے آتے ہیں تو وہ آ کے ایک اپنے ہی پی ڈی ایم ایک سیاسی رہنما کے اوپر آ کے انٹرویو کر کے تنقید کرتے ہیں اور سارا ماحول خراب کر دیتے ہیں؟ ایسا کیوں دکھتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی تقسیم ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک پہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اے این پی ایک پیج پہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بھی اپنے اندر سے ایک پیج پہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیشنز ہمارے جو ہمارے رہنما ہیں جنہوں نے قوم کو رہنمائی دی ہے یہ خود بندھے ہوئے ہیں ان اندیکھی زنجیروں میں، جن زنجیروں کو توڑنا ہی شاید مسائل کا حل ہے۔ جی بہت شکریہ۔ میں ایک کامنٹ ابھی اسی لیے رکھا ہوا تھا اعجاز صاحب کہ پی ٹی آئی کے ایک دوست ہیں، انہوں نے 2 کامنٹ کیے ہیں۔ ایک کامنٹ کا تو آپ نے مانگے 2 پہلے بھی اور آپ دوبارہ بھی جواب دیا ہے۔ وہ میرے دوست کہہ رہے ہیں جی کہ میڈیا اس وقت آزادی کے عروج پہ، آپ نے جواب دے دیا ہے میاں صاحب۔ انہی کا ایک سوال ہے جو میں یہ رکھتا ہوں سامنے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ فارن فنڈنگ والا جو مسئلہ یہ پروپیگنڈا ہے، میں نے 36 پاؤنڈ ممبرشپ دی ہے۔ اب عوام کو یہ سمجھائیں کہ ایک عام آدمی کی جو فنڈنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ممبرشپ، اور ایک دوسری بلک میں آنا، کچھ کمپنیوں سے آنا، وہ کچھ اور ہے، یہ آپ بتائیں۔ اور دوسرا میاں صاحب جیسے اعجاز صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے شاید ویری فیو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ ان کی باتوں سے کیا یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہمارا جو نیب کی وجہ سے کئی لوگ خاموش ہیں، جو چھوٹے موٹے، یا یہ کہہ رہے ہیں پیج کے آپ فوج ہیں جو ایک پیج پہ آ جائیں فوراً؟ سب سے پہلے تو اس بات پہ آپ خود اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو جتنا میڈیا ٹرائل سیاستدانوں کا ہوا ہے کسی بھی ایک طبقے کا نہیں ہوا۔ یعنی آپ جو بھی پیشہ ہو، جو بھی ہو، سیاستدان مفت میں ہر ایک کو ملا ہوتا ہے اور ہر ایک تبازمائی کرتا ہے، چاہے اس کو جیل جانا پڑے تو بھی سیاستدان ہو، کرپشن کے حوالے سے بات ہو تو بھی سیاستدان ہو، یعنی پابندی لگے تو بھی سیاسی پارٹی پہ لگے، یعنی جائیداد ضبط ہو تو بھی سیاستدانوں کی ہو، یعنی جگہ ہسائی ہو تو بھی سیاستدانوں کی ہو، کردار کشی ہو تو بھی سیاستدانوں کی ہو۔ تو اتنے 70 سال سے ایک مخصوص طریقے سے سیاستدانوں کی گراوٹ کی باتیں کی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی سیاستدان یعنی اتنے باہمت طریقے سے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ اعزاز تو سیاستدانوں کو ہی پاکستان میں ملنا چاہیے اگر صرف یہی لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں اور روز بروز ان کے خلاف یعنی ایک نیا پروپیگنڈا کرنا۔ نیب بنا ہے تو نیب بھی تو کوئی بات بتا دے کہ سیاستدانوں کے علاوہ بہت سارے لوگ اس کیس میں ہیں، بہت سارے بیوروکریٹس کو ان سے پیسے بھی لیے گئے ہیں، لیکن میڈیا ٹرائل نہیں ہوا۔ جس طریقے سے سیاستدانوں پہ کوئی کیس ثابت بھی نہیں ہوتا لیکن تمام کا میڈیا ٹرائل جاری ہے، کسی نے بھی تو یہ جس طریقے سے اعجاز صاحب نے کہا کہ سیاستدانوں کو بھی اپنا چہرہ تو صاف دکھائی دیتا ہے، یعنی اگر کوئی کمزور بات کرے تو بھی وہ نہیں چپتی، کوئی ڈٹ کے بات کرے تو بھی نہیں چپتی، لیکن ہمارے آپ اندازہ کرے پھانسی پہ چڑھتا ہے تو سیاستدان چڑھتا ہے، دھماکوں میں اڑتا ہے تو سیاستدان اڑتا ہے، یعنی ان کے گھروں پہ جو حملے ہوتے تو سیاستدانوں پہ ہوتے ہیں، یعنی جس کی اپنی جان بھی خطرے میں ہو، جس کی اپنی اولاد بھی خطرے میں ہو، یعنی رہنا اور یہ سب کچھ دو پہ لگا ہوا ہو، تو آپ سیاستدان انسان تو ہے، کچھ انسان کی حیثیت سے تو ان کو بھی دیکھنا ہے کہ اتنے سخت ماحول میں بھی سیاست کو بھی زندہ رکھ رہا ہے، اپنے آپ کو بھی زندہ رکھ رہا ہے، عوام کو بھی اس کے یعنی حق دلانے کی بات کرتا ہے اور حالات کا مقابلہ بھی کر رہا ہے۔
اور ایک نئی نوید کے حوالے سے کہ ہم ایک ایسا پروگرام لے کے آئیں گے کہ یہ موجودہ صورتحال بدل جائے گی. تو بالکل ہم اس معاشرے کے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم میں خامیاں نہیں ہیں، سیاستدانوں میں خامیاں نہیں ہیں، کمزوریاں نہیں ہیں. یہ تو فرعونیت ہوئی، یہ تو پھر یعنی ایک تکبر ہوا کہ کوئی اپنی کمزوری تسلیم نہ کرے یا کوئی خامی تسلیم نہ کرے. اگر انسان میں خامی نہ ہو پھر تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے. سیاستدان بھی انسان ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے سیاستدان کو یعنی آپ یعنی اس کو لازمی طور پہ اتنا یعنی جس حالات سے وہ گزر رہا ہے، تو میں اگر کسی بھی اور ملک میں ایسے سیاستدان اس طریقے سے ہوتے تو پھر ان کے لیے جینا بھی مشکل ہو جاتا. تو یہ تو ایک بات ہے کہ تمام خامیوں اور کمزوریوں کو مانتے ہوئے بھی پاکستان میں جتنی جدوجہد سیاستدانوں نے کی ہے اور کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے اعزاز ہے اور ان کو یہ اعزاز ملنا چاہیے. ورنہ یہ بڑا مشکل ہوتا مارشل لاؤ کا خاتمہ کرنا، یعنی جمہوریت کی بحالی کے لیے لڑنا، جیلیں کاٹنا، یہ سب کچھ سیاستدانوں نے کی ہوئی ہے. اور میں کسی اور پیشے کے حوالے سے بھی یہ بات نہ کروں، یہ بالکل ہمارے میڈیا کے بھائیوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں اور ہر ایک کو قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ جو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے وہ سیاستدان ہی ہے. یہ تو ایک بات ہوئی. یہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے تو کوئی ہم تو الزام نہیں لگا رہے. اگر یہ کہہ رہے کہ شفاف ہے اور بالکل ٹھیک ہے تو ٹھیک ہوگا، لیکن اس کو روکا کیوں گیا؟ اس کے لیے تو بندہ موجود ہے، اس نے تو چیلنج کیا ہوا ہے، وہ تو خود چیخ رہا ہے. یہ تو عدالتوں میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے. اب تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن تو خود اس بات کو سمجھ رہا ہے، اس لیے اس کو ڈیلے کر رہا تھا کہ شاید یہ حکومت میں لوگ ہیں اور ان کے خلاف فیصلہ آئے گا تو کیا ہوگا، قیامت یعنی آسمان ٹوٹے گی کہ کیا ہوگا. تو اس حوالے سے حکومت کو پتہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں ہماری کمزوریاں موجود ہیں، اس میں ہمیں سزا ملے گی. عمران صاحب کو سزا ملے گی. جو بھائی میرا سوال کر رہا ہے اس کی ایمانداری پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، وہ تو اپنے یعنی زاویے سے سوچ رہا ہے. یہاں پہ پاکستان میں اس پہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہوئے ہیں، اور یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اس فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے یعنی یہ بات واضح ہے کہ اس میں تو اور ممالک کی بھی بات اب ہو رہی ہے. میں کسی اور کا نام لوں تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. یعنی اس میں تو ممالک کے نام لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے فنڈنگ دی ہے. فارن فنڈنگ کیس میں ایسے ممالک کا نام بھی ہے کہ شاید یہاں لوگ گوارا بھی نہ کرے. تو ہم تو اپنی طور پہ بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو الیکشن کمیشن کے فیصلے کا انتظار کریں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے حقائق اس کے حوالے سے اخبارات میں چھپ چکے ہیں، میڈیا میں آ چکا ہے، وہی کافی ہے. اگر ان یعنی حقائق کو سامنے رکھ کے اور پھر یعنی اس کاغذات میں جو کچھ ہے، ان کے پاس جو ثبوت ہے، پروف ہے، اس کو حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اگر فیصلہ کیا جائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت اور پی ٹی آئی نہیں ہوگی. اب تو لوگ اس پہ تبصرہ کرنے لگیں گے کہ یہ پی ٹی آئی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، اب عمران نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. اب تو مزید تبصرے بھی ہونے شروع ہو گئے. لیکن میں اس پہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے اور وہ اس کو یعنی وہ ہیئرنگ بھی کریں گے، پھر وہ فیصلہ بھی دیں گے. تو میں قبل از وقت ایسی بات کرنا نہیں چاہتا کہ وہ مناسب نہ ہو. نہیں، یہ بہت اچھی بات کیا میاں صاحب. آپ نے کوئی الزام بھی نہیں لگایا، آپ نے بالکل ایک میرٹ کی بات کر دی ہے. ادارے پہ آپ نے الزام نہیں لگایا. ڈیسیجن پہ تنقید ہو سکتی ہے بعد میں، سپریم کورٹ کے ڈیسیجن پہ بھی ہوتی ہیں. ابھی میرے ایک دوست نے بڑا اچھا کامنٹ کیا ہے، یہ پی ٹی آئی کے دوست ہیں، میں ان کے کامنٹ کو، میں خیر کسی کے بھی کامنٹ کو مس نہیں کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی آپ نے جیسے فرمایا کہ بھی پاکستانی سیاستدانوں پہ تنقید ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی پاکستانی سیاستدان انسان تو ضرور ہے مگر سیاست کی جان بھی نہیں چھوڑتے مرتے دام تک. ان کا کہنا ہے کہ سیاست چھوڑ دیں، بس محکمہ زراعت آ جائے وہ سنبھال لے. اور دوسری بات یہ ہے، یہ بھی ایڈ کریں کہ یہ جو مقدمہ ہے فارن فنڈنگ والا، یہ تو فاؤنڈر سینئر وائس چیئرمین ہے اکبر شیر بابر، یہ تو انہوں نے کیا ہوا ہے. تو آپ سیاست کی جان کیوں نہیں. ایک تو یہ کہ جو سیاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، سیاست تو عبادت ہے. یہ عجیب سی بات ہے، یہ مجھے کہہ رہے کہ تم عبادت چھوڑ دو.
یعنی قوم کی خدمت کرنا، اس میں جان جائے تو ہم جان پہ کھیلنے کے لیے تیار ہیں، اولاد کی قربانی دینے پڑی تو اس کے لیے تیار ہیں. ہم تو اپنے ایک نظریے کے اعتبار سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، تو کیا ہم ڈر کے مارے چھوڑ دیں اور یہ ان کی یعنی خواہش کے مطابق چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہے. میں یہ ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی جی ہاں جی، آپ بھی افتخار اگر صاحب آپ میں ایڈ تھوڑا کریں ایڈ گے یہ اصل میں اعجاز صاحب، مسئلہ یہ لیکن اعجاز صاحب ایک بات لے لیں کہ کئی دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی ہمارا میڈیا لفافہ ہے، یہ سب کو نہیں کچھ، تو آپ بھی پھر صحافت کیوں کرتے ہیں؟ چھوڑ دیں صحافت، وہ سیاست چھوڑ دیں، بس رہے نام اللہ کا. جی میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اکثر ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سیاستدان جو ہیں وہ اپنے دم تک سیاست چمٹے رہتے ہیں اور وہ چھوڑ دیں. اصل میں یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت مستحکم نہیں رہی، فوجی ادوار آتے رہے، تو فوجی ادوار میں پیدا ہوئے ہیں لوگوں کی پرورش فوجی ادوار کے میڈیا نے کی ہے، مائنڈ سیٹ اختیار کیا گیا ہے. ان لوگوں نے ایک ذہن بنا رکھا ہے کہ ہر کوئی 60 سال جب ہو جائے تو ریٹائر ہو جانا چاہیے، جس طرح فوجی افسران ریٹائر ہو جاتے ہیں نا، وہ ڈکٹیٹر آتے تھے ریٹائر ہو جاتے تھے، پھر وہ اپنی جاب کو کنٹینیو کرتے تھے. تو ایک قوم میں بھی ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا کہ جی ریٹائرمنٹ ہو جانی چاہیے، ایک یونیفارم مائنڈ سیٹ. قوم کو یہ نہیں بتایا گیا یا لوگوں کو یہ زیادہ تر سمجھایا نہیں جا سکا کہ جتنا سیاستدان پرانا ہوتا ہے اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور جتنا صحافی بھی پرانا ہوتا ہے وہ بھی زیادہ بہتر پرفارم کرتا ہے. تو مثال میں دوں گا، شاید وہ ہمارے بعض لوگوں کو پتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شراب اتنی زیادہ پرانی ہونا اتنا زیادہ مزہ دیتی ہے. تو سیاستدان اور صحافی بھی جتنا زیادہ پرانا ہونا اتنا زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے. اعجاز صاحب آپ یہ بتائیں مجھے، ایک پیپلز پارٹی کی مین جو ہے وہاں پہ بھی یہ ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے، وہاں پہ کچھ سوالات آئے ہیں، کچھ تو ہو گیا. ایک سوال آیا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو میڈیا پہ سینسرشپ ہے، میڈیا کیوں نہیں عدلیہ جاتا اس پہ؟ حالانکہ کچھ دنوں پہلے ایک گروپ گیا تھا، انہیں بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہ میڈیا کیوں نہیں عدلیہ جاتا ہے کہ بھی ہمیں صحافت کو کوئی تھوڑا سا سپیس دیں؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے. ثاقب جی نثار صاحب کی جو عدلیہ تھی وہ آپ نے اور میں نے دیکھی ہے، اور عدلیہ کے اندر بھی خوف جو ہے میں یہ کہوں گا موجود ہے. شوکت عزیز صدیقی صاحب آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، قاضی فائز عیسیٰ آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ اس نے کہا کہ ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت، ہے فیصلہ واہ، خود باعث توہین عدالت، کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا، کہ اگر میں ان باتوں سے آگے کچھ کہوں گا تو یہ میرا کلپ یہاں سے اترے گا اور اس کے اوپر کورٹ میں کیس فائل کیا جائے گا اور پھر میرے پہ ایک نئی پروسیڈنگ ہو جائے گی. میرے کم کہے کو زیادہ سمجھیں. اس وقت خوف اس پوری ریاست کے اوپر راج کر رہا ہے، خوف پوری ریاست کے اوپر راج کر رہا ہے. چاہے ہمارے سیاستدان ہیں، میں بڑے ادب سے سیاستدانوں کا بڑا دلی احترام کرتا ہوں اور میں سیاستدانوں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. تو چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ لیجسلیچرز ہیں، چاہے وہ ایکٹیو ہیں، ان سب کے اوپر ایک خوف راج کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اس خوف سے جان چھڑانے کے لیے بیڑیاں کون توڑے گا، بلی کے گلی میں کون نہیں باندھے گا، یہ مسئلہ ہے. اس سب کے لیے سب کو یکجا صحیح. ہونا پڑے گا. جی میاں صاحب یہ دیکھیں، اعجاز صاحب میں ان کے سامنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بیلنس پروگرام بھی ہے. ہم کوئی ایک یک طرفہ تعریف بھی نہیں کر رہے اور یک طرفہ تنقید بھی نہیں کر رہے. جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان کے بھی کامنٹس میں شو بھی کر رہا ہوں، بلکہ اس پہ سوالات بھی کر رہا ہوں. پی ڈی ایم لیٹ سے آپ کہتے ہیں جی کہ 19 تاریخ کو ایک فیصلہ آ جاتا ہے، پاکستان کی تاریخ بدل جاتی ہے، جی واقعی یہ گورنمنٹ بھی گئی، سب کچھ کیا، چلے کبھی بھی جائے گی 5 سال 10 سال بعد، تو یہ ملک چلے گا کیسے؟ جہاں پہ جس نہج پہ لا کے چھوڑ دیا ہے وہ کون سی گدڑ سنگھی ہے، کون سا ایسا فارمولا ہے؟ کیونکہ پھر تو پی ڈی ایم تو ٹوٹ جائے گا نا الیکشن میں، تو پھر ہر جگہ پہ کوئی چھوٹے موٹے اتحاد ہوں گے، تو کیسے ملک کو ٹھیک کریں گے آپ لوگوں پہ لوگ کیسے؟ ایک سوال یہ بھی ہے سر، مین اس پہ انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر پی ڈی ایم آئین اور قانون کی بالادستی سے پیچھے ہٹی جمہوریت سے تو عوام میں بڑی مایوسی پھیل جائے گی.
بالکل درست فرمایا کہ جب ہم اپنے یعنی اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹے اور خصوصی طور پہ آئین سے اور پھر آئین کی بالادستی سے پیچھے ہٹے، پھر ہماری تحریک کا مقصد کیا ہے؟ پھر تو نقصان ہی نقصان ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ملک کو چلانے کی بات ہے، تو ملک جی تو تب چلے گا کہ ہم نے ایک متفقہ آئین بنایا ہوا ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بنا ہوا ہے۔ پھر اس میں زرداری صاحب کے وقت میں 18 امینڈمنٹ جو ہوا تمام سیاسی پارٹیوں کی یعنی کوششوں سے، تو اس میں پروونشل اٹانومی کی جو یعنی ایک حق دیا گیا، اور پھر اس حوالے سے این ایف سی ایوارڈ کو جو تحفظ دیا گیا، تو جو محرومیاں پاکستان میں تھی چھوٹے صوبوں کو، اور یعنی اس سے قبل بھی، تو اس یعنی احساس محرومیت کے خاتمے کے لیے اب ہماری 73 کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ کافی قابل عمل ہو چکا ہے، اور پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ہم مضبوط مرکز کی بجائے اگر ہم یونٹوں کو مضبوط کرتے ہیں تو ملک مضبوط بن جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو جی خاکہ بھی موجود ہے، اور ہمیں بالکل کلیئر کٹ یہ آئین صرف ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ ایک فرد کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا آئین ہے، اور عوام کا پاکستان میں جو پارٹی بھی آتا ہے، جس پارٹی کی حکومت بھی بنتی ہے، اگر وہ آئین کی یعنی روح کے مطابق حکومت کو چلانا چاہے تو یہ پاکستان کافی مضبوط ہو سکتا ہے۔ اگر ہر ادارہ اپنے اپنے جگہ پہ کام کرے، کوئی ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت نہ کرے، تو یہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ راستہ موجود ہے، دکھائی دے رہا ہے، چلانے کے لیے بھی ہمارے پاس مواد موجود ہے۔ اب اگر اس تمام بنے بنائے کھیل کو کوئی بگاڑنا چاہے تو یہ تو پھر یعنی کوئی اس میں اور کیا کر سکتا ہے؟ یعنی یہ بات کہنا کہ پی ڈی ایم اس کے بعد کیا کرے گی، فلاں اس کے بعد کیا، پاکستان کو یعنی ہم نے دو لخت کیا اور اس پہ بھی ہمیں صبر نہیں آیا، یعنی ہمیں تو اس سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے تھا۔ اب رہا سہا پاکستان جو ہے اس کو ایک صحیح سمت پہ لے جانا ہے، خارجہ پالیسی کو آزاد بنانا ہے، داخلہ پالیسی کو آزاد بنانا ہے۔ ہمیں اپنی ملکی مفادات کو مد نظر رکھ کے یہ پالیسی اپنانی ہے۔ کب تک ہم پرائے لوگوں کی پالیسیوں پہ چلتے رہیں گے؟ کب تک ہم دیگر ممالک کے لیے پالیسی بنا کے اپنے ملک کو جو ہے یعنی لقمہ اجل بنائیں گے؟ یہ تو بہت ساری خامیاں ہمارے سامنے موجود ہے، ان خامیوں کو دور کرنا ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، ایسا نہیں ہے کہ فلاں 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 فلاں، نہیں، ملک ہم سب کا ہے، غلطی جس کسی کی بھی ہو وہ غلطی کو ختم کرنا ہے، چاہے وہ بڑا مضبوط ہو چاہے وہ کمزور ہو۔ ہمیں صحیح سمت جانا ہے، ہمیں پڑوسیوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں، ہمیں اپنے ملک کے لیے یعنی آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے پاکستان کو گروی نہیں رکھنا، دیگر ممالک بھی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم نے آج جب بھی ہمارا وزیر اعظم ٹی وی پہ آتا ہے تو اعلان کرتے کہ آئی ایم ایف کے شرائط اتنے سخت ہیں کہ مجھے بجلی مہنگی کرنی پڑ رہی ہے۔ تو بھائی تم نے اتنے سخت شرائط کیوں مانے کہ تم قوم کو تباہ کر رہے ہو؟ پھر پیٹرولیم کے قیمت مجھے بڑھانے پڑ رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ 2.5 سال میں مجھے پتہ نہیں چلا، مجھ جیسے اناڑیوں کو تو میرے جیسے لوگوں کو حکومت نہیں کرنی چاہیے، یعنی جن کو تجربہ نہ ہو تو ان کو حکومت حوالے نہ کیا جائے۔ یہ ایک پی ٹی آئی کے بھائی نے سوال کیا کہ 70 سال میں یہ ہمارا جی نہیں چھوڑتا۔ بعض لوگوں کو تو 70 سال میں سمجھ نہیں آتی، یعنی وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں حکومت کیسے چلاؤں۔ تو بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس بالکل اگر ایمانداری سے کوئی خدمت کرنا چاہے، سچ مچ میں اگر قوم کی خدمت کرنا چاہے، اور یعنی ہم چاہیں کہ ہم یعنی ترقی کریں، یہاں پہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، امن و امان کا قیام ہو، تو ہمیں بڑی ایمانداری سے ہمیں اپنے پالیسیوں کو اثر نو تشکیل دینا ہے، ہمیں اپنے ملک کی خاطر پالیسیاں بنانی ہیں، ہمیں ساری دنیا سے تعلقات قائم کرنے ہیں، لیکن اپنی پالیسی اپنی ملک کے مفاد کے لیے بنانا ہے، کسی دوسرے ملک کے مفاد کے لیے نہیں بنانا۔ تو یہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت یہ پالیسی اس طریقے سے اپنائے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، مسلم لیگ نون کی ہو، کسی بھی پارٹی کی ہو، لیکن آئین پہ چلتے ہوئے یعنی وہ ملک کی مفاد کے لیے اقدامات کرے تو یہ ملک چل سکتا ہے۔ اور پاکستان تو بڑا خوش قسمت ملک ہے، آپ یقین کریں کہ جتنی دولت خدا نے ہمیں عطا کی ہے
اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا ہم پہ مہربان ہے، ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے، ہم خود اپنے آپ دشمن بن چکے ہیں. تو لہٰذا یہ بات کہنا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اگر ہم نے ایمانداری سے ملک کو دینا چاہا اور اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہا تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. یعنی اتنی مایوسی نہیں ہے. اگر مایوسی ہے تو ہمارے کرداروں میں ہے، اگر مایوسی ہے تو ہمارے نظریات میں ہے، اگر مایوسی ہے تو ہمارے یعنی ملکی مفادات کے دوپے لگانے میں ہے، اگر مایوسی ہے تو ہم ملکی مفادات کو ایک طرف رکھ کے اپنی ذاتی مفادات کو یعنی بڑی اہمیت دیتے ہیں. ہمیں بہت ساری باتوں کو یعنی سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے. اور دنیا میں بہت سارے ممالک مثال بھی ہیں کہ انہوں نے ترقی کیسے کی، وہ کیسے مثال بن گئے، وہ کیسے یعنی اپنے یعنی عوام کو جو ہے وہ زندگی گزارنے کے مراحل دے رہے ہیں. ایجوکیشن کیسی یعنی آگے چلی گئی ہے. ہمیں میں کس بات پہ آپ کو رونا روں کہ میں یہاں پہ تو کوئی ایک بات مجھے ایسی دکھائی نہیں دے رہی کہ وہ صحیح سمت جا رہی ہے. تو جب ہم صحیح سمت نہیں جا رہے ہیں تو اس میں کسی اور کا کیا قصور ہے؟ اس میں تو ہمارا اپنا قصور ہے. راستے ہیں، ہمارے کمٹمنٹ ہونا چاہیے اور ملک سب سے بالا ہو اور ملک کو یعنی اہمیت دی جائے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. جی میاں صاحب، ایک چھوٹی سا مجھے ایک جواب دے دیں، پھر میں اعزاز صاحب کے لیے بھی سوالات اکٹھے ہو گئے میڈیا سے متعلق. آپ یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں جو انہوں نے نیب کا ادارہ ختم کیا، کیا وہ دوبارہ بحال کیا؟ جی احتساب کا ادارہ ہے اور وہ ختم کیا ہوا ہے. اور وہ کیوں ختم کیا؟ اس لیے ختم کیا کہ چونکہ ان کے اپنے وزراء اس میں آ رہے تھے تو بجائے اس کے کہ ان کو سزا دیتے انہوں نے ادارہ ہی ختم کر دیا. اب ابھی وہ ہے یعنی نہیں ہے یہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو اب تو ان کا ہوتا تو آپ باہر نہ ہوتے، آپ پکڑے گئے ہوتے ہیں. جی ہمارے ہائی کورٹ نے بی آر ٹی پہ فیصلہ دیا ہوا ہے، لیکن سپریم کورٹ سے یہ اسٹے لے کے آئے ہیں سپریم کورٹ سے. تو ایسی یعنی میں ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم تو 7.5 سال سے یہاں پہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. پاکستان میں تو صرف 2.5 سال سے ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تاریخ میں یعنی پاکستان کی تاریخ میں سب سے بدترین اگر کوئی حکومت رہی ہے تو یہ حکومت ہے. تمام تر ناکام پالیسیوں کے باوجود بھی آج بھی لوگوں پہ یہ سوار ہیں. یہ بڑا ظلم ہے اور یہ داندلی کی پیداوار ہے. اگر داندلی نہ ہوتی تو یہ نہیں جیتتے کسی. یعنی آج تمام کے تمام سیاسی پارٹیاں اس پہ متفق ہے کہ داندلی ہوئی ہے. ایک غلطی کو تو مانا جائے، اس کا تو ازالہ کیا جائے. تو وہ یعنی اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو احتساب کے لیے ہم نے بالکل، اگر نیب یعنی ایسا احتساب کرنا چاہتی ہے کراس دی بورڈ، ہم حاضر ہیں. لیکن اگر وہ اپوزیشن کو ڈرائے، ان کو پکڑے، ان کی کردار کشی کرے اور حکومت میں چور بیٹھے ان کو شاباش دے، ان کو پناہ دے، تو یہ تو نیب نہیں ہوا. یہ تو یعنی داندلی کو یعنی تقویت دینے کے لیے ایک مشین ہے. اور بدقسمتی سے اس میں پھر لوگ کہتے کہ اس سے قبل حکومت ہی تو اس نے کیوں ٹھیک نہیں کیا، اس سے قبل حکومت ہی کیوں ٹھیک نہیں کیا. جس حکومت کی جو بھی غلطیاں ہیں ہم اس کی وضاحت نہیں کرتے. ہم نیب کے حوالے سے یہ کرتے کہ نیب جانبدار ہے. نیب کا جو یہاں پہ کرپشن کے حوالے سے جو وہ کہہ رہے کہ ہم اس کا خاتمہ کریں گے، نیب کے وجہ سے کرپشن میں اضافہ ہو رہا ہے. نیب کرپشن کے خاتمہ کا علاج نہیں کر سکتا بلکہ اس میں اضافہ کر سکتا ہے. لہٰذا میں اگر آپ نے احتساب کی بات کی تو احتساب بھی یہاں پہ ایک ڈرامہ ہے. احتساب بھی لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے. میڈیا اگر بات نہ مانے تو اس کو احتساب میں پکڑا جائے، یعنی اگر سیاستدان بات نہ مانے تو احتساب میں پکڑا جائے. کوئی بھی یعنی احتساب صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، پکڑا جائے، ان کی کردار کشی کی جائے، باقی کچھ بھی اس میں نہیں ہے. لہٰذا احتساب کا بھی وہی حال ہے جو ہمارے دیگر ملک کے یعنی فیصلے اور جو باتیں ہیں اسی طریقے سے نیب بھی ناکام ترین ادارہ ہے. اعزاز صاحب، یہ میاں صاحب نے کافی حد تک اور آپ نے بھی باندھ دی ہیں کافی چیزوں میں. ہم ٹاپک وائز چل رہے ہیں. آخری ہمارا جو ہوتا ہے ٹاپک کا وہ اوورسیز کے حوالے سے ہوتا ہے.
اس پہ میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال کروں گا. ایک تو میں یہ سوال اعجاز صاحب کے ہماری بہن ہے امریکہ سے، انہوں نے کہا جی میڈیا جس طرح چیخ چیخ کر نیازی کو عوام کے سامنے پیش کیا گیا تھا میڈیا میں، تو اب میڈیا اس کا اصل چہرہ کیوں نہیں دکھاتا؟ یعنی کہ گورنمنٹ پہ کرٹیسزم کیوں نہیں کرتے؟ پہلے یہ تھا اور اب کسی دعاؤں میں. اینی وے آپ سے ایک تو یہ سوال ہے کہ میڈیا، آپ نے جواب دے بھی دیا ہے کہ وہ کرتے ہیں تو پھر وہ بیچارے فارغ ہی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ سے سوال یہ ہے سر کہ ابھی سوشل میڈیا کی طرف سے ایک چھوٹا سا بوچال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی براڈ شیٹ کے. میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ لائیو پروگرام کریں، ریلیکٹنٹ ہے، نہیں کر رہے، مرضی ان کی ہے، لیکن اتنے بڑے کنٹراڈکشنز ہیں اعزاز صاحب کہ وہ بندہ جیتا ہے کیس صرف اپنی اجرت کا کہ مجھے پیمنٹ ملنی چاہیے، اور وہ عبدالستاریدی یا اقوام متحدہ کا نمائندہ بن کے پورے پاکستان کی عدالتوں کو، سسٹم کو، ہر چیز کو وہ ملائن کر رہا ہے، اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. صحافی جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، چند صحافی بہت اچھے ہیں، ان میں سے چند نون لیگ کو ٹلٹ کر کے نون لیگ کا ڈیفینڈ کرتے ہیں، چند پی ٹی آئی کو کرتے ہیں. تو میں نے تو اسے کہا کہ میں پیپلز پارٹی کا ہوں، میں صاف کہہ رہا ہوں، میں نے یہ کوئی لبادہ نہیں اڑا ہوا، تو آپ میرے ساتھ آؤ، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لائیو کرتے ہیں. اینڈ ہی از ریلیکٹنٹ. اور این سی اے کا اس بندے کو نہیں پتا. این سی اے یہاں پہ نیشنل کرائم ایجنسی کو کہتے ہیں. $1 ارب چھوڑے 1 لاکھ پاؤنڈ یا 1 لاکھ سر ڈالر بھی کہیں ٹرانزیکشن ہونا تو این سی اے کی جو ہے نا گھنٹیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ کہتا ہے جی این سی اے کا سوال نیب سے پوچھیں، اس کو اتنا بھی نہیں پتا. آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ کیا سوچا جا رہا ہے کہ یہ جو اب نیا ایک پہلے آیا تھا منصور اجاز، پھر آئی تنویر زمانی، اور اب یہ آگے ہیں، یہ اونٹ کس کروٹ بدلے گا؟ ہم ایک دم میڈیا پہ ایک وہ T10 T20 کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے ایک خاتون کا سوال جی ان سے پوچھا میڈیا کیوں نہیں موجودہ حکومت کا جو چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا. میں اس بارے میں عرض یہ کروں گا کہ دیکھیے میڈیا اس وقت شدید دباؤ میں ہے، اور میڈیا جس دباؤ میں ہے اس کا اظہار میں تھوڑا دیر پہلے کیا کہ کس طرح بی بی سی کے پروگرام کو بند ہو گیا. ڈاچے ویلے جو جرمنی کی کا ادارہ ہے اس کا ایک پروگرام ہے وہ انہوں نے بند کر دیا ہے. آپ میڈیا والے سے بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے جنگ گروپ کے ساتھ کیا ہوا، میر شکیل الرحمان کے ساتھ کیا ہوا. تو ایسا لوگ جب لوگ میڈیا کی بات کرتے ہیں تو لوگ دیکھیں میڈیا کو ایک اینٹی کے طور پہ سوچتے ہیں. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میڈیا کوئی ایک بندہ ہے جو ایک طرح سے سوچتا ہے، اس کی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، اور اس کا منہ ایک ہے اور ایک ہی دماغ. ایسا نہیں ہے. میڈیا کے اندر بھی دیکھیے بہت ساری ایسی آؤٹ لیٹس آ چکی ہوئی ہیں جو نیچرلی نہیں میڈیا کے میدان میں، ان کا کوئی پس منظر نہیں ہے. میڈیا میں جو ٹریڈیشنل ادارے باقی رہ گئے ہیں وہ 4 ادارے ہیں. ڈان ہے، جنگ گروپ ہے، نوائے وقت گروپ ہے، اور بزنس رڈر ہے. یہ وہ 4 ادارے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ ہے میڈیا کا، جو سمجھتے ہیں میڈیا کو، جن کا تھرو آؤٹ میڈیا میں ایک کنٹریبیوشن ہے قیام پاکستان سے پہلے سے یا قیام پاکستان سے آنورڈ اب تک. بعض ادارے ایسے یہاں پر میڈیا کے میدان میں بھی، جس طرح سیاست کے میدان میں نئے چہرے لا کر ان کی آبیاری کی گئی ہے، اس میدان میں بھی ایسا ہی کیا گیا ہے. تو میڈیا بالکل کنٹرول میں ہے، لیکن میڈیا کو ایسی زنجیروں سے ود ان دا سسٹم باندھا گیا ہے جو زنجیریں لوگ بعض کرداروں کو لوگ میڈیا سمجھتے ہیں، وہ میڈیا نہیں ہوتے. وہ کسی اور اسٹیشن کا جو سگنل ہے وہ پکڑتے ہیں، وہ فریڈم کا یا فریڈم آف ایکسپریشن کا سگنل نہیں پکڑتے. جی اب براڈ شیٹ کے بارے میں آ جائیں کہ یہ پاکستان میں کیا تھا. براڈ شیٹ کے بارے میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے براڈ شیٹ کا معاملہ ہے، ایک فوجی حکومت نے برطانیہ کی ایک پرائیویٹ فرم کو ہائر کیا. اس وہ پرائیویٹ فرم کلائنٹ تھی، پیسے لینے کے لیے کلائنٹ تھی فوجی حکومت کی، اور فوجی حکومت کی کلائنٹ تھی، اور اس
प्राइवेट फर्म का सरबराह ये कह रहा है कि जी मुझे क्रुक्स की लिस्ट दी गई, अदालत ने किसको दिया, तो कैसे आप क्रुक किसी को कह सकते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि हम इनकी जो असासे थे वो उनके बैरूने मुल्क उनको डिटेक्ट कर रहे थे। देखें, असासे अगर आपने किसी पॉलिटिशियन के डिटेक्ट किए हैं और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनको रिपोर्ट नहीं किया, वो तो जुर्म है। लेकिन अगर एक पॉलिटिशियन अपने असासे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डिक्लेयर कर रहा है और आप क्रूक कह रहे हैं और चोर कह रहे हैं, तो देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। पहली बात यह है कि एक डिक्टेटर की हुकूमत के साथ कारोबार करने वाली और उससे पैसे लेने वाली जो एजेंसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। और उनका इंटरव्यू आप देख लें, उन्होंने खुद एडमिट किया, उन्होंने कहा कि जी हमें शुरू में सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ काम करने का कहा गया, फिर हमने कहा कि जी नहीं, हम सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ विच हंट नहीं करेंगे, तो हमें बाकियों की भी इजाजत, यानी कि पीपल्स पार्टी के दौर की भी इजाजत दे दी गई। तो देखिए उन्होंने जनरल मुशर्रफ के साथ कितने लोग थे जिनके बैरून मुमालिक असासे थे, कितने लोगों के उन्होंने असासे निकाले। खुद जनरल मुशर्रफ के असासे बैरून मुल्क में थे और हैं, जनरल मुशर्रफ के साथ बहुत सारे लोग थे जिनके असासे थे और हैं अभी भी, तो उनके निकाले आपने नहीं, क्योंकि आप एक डिक्टेटरशिप की जो रिजीम है उसको स्ट्रेंथन करने में उनका साथ दे रहे थे और आपको उस बात के पैसे मिल रहे थे। तो ये तो बिल्कुल, ये तो हुकूमत भी चाहती है इस इशू को इशू बनाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये इतना इशू नहीं है जितना इशू बना, आप भी सवाल करें और मैं भी जवाब दूं, इसको बनाया जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप क्योंकि मीडिया का मैं एक वर्जन लेना चाह रहा था, बिल्कुल आपने ठीक कहा मियां साहब। ये जो एजाज साहब ने कहा, मेरा भी बिल्कुल सेम ये माइंड है। अब इन्होंने कहा जी कि एक कंपनी प्राइवेटली थी, कंपनी नहीं थी सर, वो कुछ लोग थे जिन्हें जनरल अमजद साहब ने अप्रोच किया, उन्होंने कहा कंपनी बनाए। इन्होंने बाद में कंपनी बनाई स्पेशल इस मकसद के लिए, आइल ऑफ मैन में, यहाँ लंदन में यूके में नहीं बनाई, आइल ऑफ मैन में। आइल ऑफ मैन ये इधर उधर के जो होते हैं ना, पनामा, ये वहां लीगल होती हैं, लेकिन ये ऑफशोर कंपनीज ये टैक्स से मुवर्रा होती हैं, तब ये जाके वहां पे ये गेमें होती हैं। अब वहां पे ये कंपनी ने बनाई 3 साल इनके साथ चला मसला। और देखें मियां साहब, मैं थोड़ा सा सवाल इसलिए लंबा होगा कि मैं आपको ब्रीफिंग दे दूं इंसाफ की। ये कहते हैं जी कि मैंने मुशर्रफ से कहा कि मैं हुकूमत पाकिस्तान से पैसा नहीं लूंगा, मैं ये जो क्रूक्स हैं इनका पैसा इसमें से 20% लूंगा, मैं हुकूमत पाकिस्तान से पैसा नहीं लूंगा। और खुद इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट में वो डाल दिया जी कि आप दूसरों को भी लाएं। अच्छा, अब अभी जो पैसा लिया है तो ये हुकूमत पाकिस्तान से लिया है या क्रूक्स से लिया है? मैं आप दोनों के जो जिस तरीके से आप लोगों ने तबसरा किया है, शायद मैं इसमें इजाफा न कर सकूं, क्योंकि हर जाविये से आप लोगों ने इस पे बात कर ली। अब तो सीधी सी बात है कि उन्होंने एक रिपोर्ट जो यहाँ हुकूमत को भेज दी है, तो लोग कहते हैं कि हुकूमत उस रिपोर्ट जो कि वो रिकॉर्ड पे मौजूद है उसको शाया कर दे कि उसमें है क्या, यानी इसको इतना सस्पेंस में न रखा जाए कि यानी सब कुछ सामने आ जाए कि क्या हुआ है, किसने इस 20% में पैसे मांगे हैं, कौन कौन इसमें मिला है, कौन कौन इसमें मतलब यानी मजीद पैसे पैदा करने की बात कर रहा है। तो कुछ तो इसमें अब भी यानी तशनगी है। उस तशनगी को दूर करने के लिए बिल्कुल सरकारी सतह पे इसको आम कर दिया जाए। और ये बात भी की जाए, ये बात बिल्कुल सही है कि जनरल मुशर्रफ साहब ने ये बदनीयती पे किया था। बदनीयती पे इसलिए किया था कि उसने मखसूस लोगों का नाम लिया। करप्शन तो करप्शन है, जो भी करे उसको पकड़ा जाए, जिसके भी पैसे हो पकड़ा जाए। ये क्या हुआ कि फलां को पकड़ा जाए और जिसको पकड़ा गया बहुत सारे लोगों को रास्ता दिया गया। तो ये कंपनी से भी सवाल बनता है कि अगर ये तमाम चीजें हुई है तो फिर तुमने ये क्यों कह दिया कि हर जाने का दावा कर दिया और फिर हर जाना भी इस मुल्क से दिया। तो कहीं ये सारा मिली भगत ना हो कि कंपनी और हुकूमत और ये सब कुछ यानी पाकिस्तान के खजाने से पैसा तो निकल गया, अब कौन कौन इसको बांट रहा है, किस किस के जेब में ये जा रहा है, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या ये जो पैसे हुकूमत पाकिस्तान ने दिए तो ये सिर्फ हर जाने के दिए कि नहीं, बहुत सारे लोगों का इसमें अब भी हिस्सा है। तो मैं इस पे, चूंकि ये आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, सारी दुनिया भी इस पे
کرپشن کے حوالے سے یہ طریقہ کار اپنانا کہ اپنے ملک کو شرمانا، صرف نواز شریف سے بدلہ لینے کے لیے ایک مشرف نے ایسا طریقہ اپنایا کہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. ساری دنیا میں ہماری جگہ صحیح ہو رہی ہے. یہ کرپشن ساری دنیا میں صرف پاکستان میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس طریقے سے یعنی دنیا میں ننگا کر دے کہ پاکستان کی ساکھ کو ختم کر دے. پی آئی اے جیسا بند، یعنی پی آئی اے کہ ہم لیز کے پیسے نہیں دے سکتے، وہ بھی دوسرا ملک ہم سے روک لیتا ہے. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ موٹر کار لوگ روک لیتے ہیں، اب جہاز بھی روکنا یعنی ہم سے روکا گیا اور ہمیں نہیں دے رہا. تو ہم کہاں پہ کڑے ہیں؟ یعنی میں تو افسوس کے ساتھ یہ بات کہ مزید خدارا یعنی ہم ایک دوسرے کے، میں جب بھی کہیں باہر گیا ہوں برطانیہ یا امریکہ، تو میں اپنے آپ کو اس ملک کا ایک شہری کے حیثیت سے سفیر سمجھتا ہوں. میں کبھی اپنے ملک کے خلاف کسی کے خلاف بات نہیں کرتا. اب بدقسمتی یہ رہی کہ میں بیٹا پاکستان میں ہوں لیکن باتیں آپ سے کر رہا ہوں، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ تو ساری دنیا سن رہی ہے، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ ہم اپنے ملک میں تو بات کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ساری دنیا میں یعنی صرف ہم رہ گئے، ہم تماشا بن گئے. یعنی اب دنیا تماشا کر رہی ہے کہ پاکستان میں فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. یہ دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں تو کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا، کوئی کرپٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک اس کو بھی مثبت انداز میں لینا چاہیے کہ پاکستان پہ بھی رحم کرے، اس ملک پہ بھی رحم کرے کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہم اتنا آگے جائیں کہ اپنا یعنی ملک کا ساکھ خراب کر دے، کوئی ہم پہ اعتبار نہ کرے، ہم پہ اعتماد نہ کرے. تو یہ ایک بات ضرور ہے کہ میں ریکویسٹ آپ کے وساطت سے کروں گا. اور چونکہ آپ لوگوں نے کہا کہ وقت کا خاتمہ بھی ہو رہا ہے، تو میں چونکہ آپ تمام ساتھی جو اپنے ملک سے پاکستان سے باہر ہیں، میری باتوں میں اگر کوئی بھی ایسا لفظ ہو جو ان کو گراں گزرا ہو تو میں اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں. میں تمام میں تمام ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ہم حقیقی معنوں میں یعنی اس ملک کا عزت بڑھانا چاہتے ہیں، مسائل کا حل چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جمہوریت کا بول بالا ہو اور ہر ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے آئین کے دائرے میں کام کرے، اور چاہے کوئی بھی یعنی مداخلت سے پاک الیکشن کرے، جو بھی جیتے ان کے حوالے کر دے. یہی مسئلے کا حل ہے، اور اس کے سوا ہمارا پاس یعنی کوئی اور چارہ نہیں ہے. تو میں تمام ملک سے باہر تمام ساتھیوں کا کہ خدا ان کو یعنی اگر کوئی غم ہو تو ان کا غم کا خاتمہ کر دے، ان کے کاروبار میں اضافہ کر دے، خدا ان کی تمام عزت بڑھائے سمیت ہمارے ملک کے. اور چونکہ کرونا کے ایک مشکل سے ہم گزر رہے ہیں، اور شاید آپ جہاں پہ ہیں تو وہاں پہ یہ مشکل زیادہ ہے، تو ہم آپ کی وساطت سے میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ لوگ کرونا کو یعنی وبا نہیں سمجھتے. یعنی ہمارے ہاں میرا اپنا بھائی اس میں شہید ہوا، میں خود بھی ایسے صورتحال سے گزرا کہ مرتے مرتے بچا، اور یہ ہے وبا ایک حقیقت ہے. اور تمام لوگوں کو یعنی ماسک اور سینیٹائزر کم سے کم اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے، ملک کے اندر ہو یا ملک سے باہر ہو. میں اعزاز صاحب کو بھی ایک دفعہ پھر ان کا مشکور بھی ہوں، انہوں نے بڑی کھل کے بات کی، اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ تمام ساتھیوں نے مجھے سنا اور مجھے اپنے خیالات کا اظہار آپ کے ذریعے کرنا پڑا. آپ نے عزت افزائی کی اعزاز صاحب، آپ کا بھی شکریہ. بیٹری ڈاؤن. جی میں آپ سے یہ آخری وہ میں نے میاں صاحب نے کور کر لیا اوورسیز والی بات. آپ صرف میاں صاحب نے جو کہا کہ وہ پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتے، یہ تو دیکھیں نا، مراد سعید صاحب نے کہا تھا کہ میرا کپتان 2 ارب یوں مارے گا، یہ مارے گا. تو کپتان صاحب ریکارڈنگ کے بھی جرمانے پہ منہ پہ مار رہے ہیں، یہ براڈ شیٹ پہ بھی ملین مار رہے ہیں، اور ملائیشیا کے بھی وہ تو منہ پہ مار رہے ہیں جرمانے، لوگوں کو دے رہے ہیں جرمانے. آپ سر اوورسیز کے حوالے سے میڈیا کی کوئی ایک ایسی ایگزامپلری بات کر دیں تاکہ ہم جڑے رہیں پاکستان سے. میں اوورسیز کے حوالے سے صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان کے حالات جاننے ہیں تو جو جن لوگوں کو وہ انڈیپینڈنٹ سمجھتے ہیں ان کو فالو کریں سوشل میڈیا کے اوپر. اور دوسری یہ ہے کہ بعض ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت محبت کا شکار ہو جاتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ، چاہے وہ حکمران پی ٹی آئی ہو چاہے کوئی اور بھی جماعت ہو.
تو پرفارمنس دیکھنے کے لیے جو اوورسیز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں میں ان سے دعا کروں گا اپنے جو پاکستان میں عزیز و اقارب ہیں رشتہ دار ہیں ان سے ضرور رابطے میں رہیں اور ان سے گراؤنڈ کی صورتحال ضرور لیتے رہیں. تو شاید جس سے بھی جتنی محبت ہے شاید اس سے کوئی شاید ان پرٹیکولرلی پی ٹی آئی کی حوالے سے میں حکمران جماعت ہے تو ہمارے جو بیرون مالک بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بہت آئیڈیلائز کرتے رہے اور یہ آئیڈیلائز کرنا غلط بات نہیں, کسی بھی جماعت کے ساتھ ہونا غلط بات نہیں, اچھی بات ہے, لیکن پرفارمنس کا اگر پیرامیٹر دیکھنا ہے تو باہر سے بیٹھ کر مت دیکھیں, پاکستان کے اندر لوگوں سے ضرور پوچھیں. بڑی مہربانی, شارٹ اینڈ سویٹ میسیج تھا اور بڑا پروڈکٹیو تھا کہ وہ جو اپنے پسند کیا اور جو جینون جرنلسٹ ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ بھی دے سکتے ہیں. میاں صاحب آپ نے دعائیں دی اور آپ کا بڑا پن ہے, اور اسی طرح آپ کو بھی دعائیں مل رہی ہیں, ہمارے کچھ دوست کچھ بہنیں آپ کی بھی صحت کے لیے وہ دعائیں کر رہے ہیں, اور یہ آپ دونوں نے ایک دوسرے کو اعزاز بخشا. یہ دونوں اعزاز میرے کھاتے میں کہ آپ جیسی ہستیاں میرے پروگرام میں تشریف لائی ہیں. میں زیادہ آپ کا شکریہ, افتخار صاحب کا بہت شکریہ. صحیح بات یہ کہ آپ کا بہت شکریہ اور آپ نے افتخار صاحب کو انگیج کیا, بہت شکریہ آپ کا بھی. بہت شکریہ اعزاز صاحب. انشاءاللہ افتخار صاحب کی رہنمائی رہے گی اور بڑا ایک نام ہے جمہوریت کے حوالے سے بڑے. تو بہت شکریہ اعزاز صاحب آپ کا بھی. میاں صاحب آپ کا بھی, اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ پاکستان زندہ باد, پی ڈی ایم زندہ باد. بڑی مہربانی. تھینک یو میاں صاحب, جزاک اللہ آپ کے وقت.